الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم آپ کی تربیت کے لیے بہت سارے پروجیکٹس چلاتے ہیں۔ اساتذہ کو خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کچھ کام کریں اساتذہ طلبہ پر، ان کو سکھائیں روزانہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ، ان کے تدریس مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ طلبہ کو کچھ اضافی ہدایات دیں تاکہ ان کی ہمہ جہت نشوونما ہو، ان کے کردار ان کی کمزوریاں دور ہوں اور وہ ایک اچھے انسان کے طور پر سماج اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والے شہری بنے مستقبل میں۔ یہ تمام چیزیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں، اور ایسا ہی ایک سلسلہ ہر جمعہ کو اصلاحی، ترغیبی اور تربیتی ہمارے اسکول کی جانب سے الحمدللہ جاری ہے۔ آج پھر جمعہ کا دن ہے۔ تربیت کے مقصد سے، طلبہ کو سکھانے کے مقصد سے کچھ باتیں ہمارے معلم دینیات مولانا مجیب الرحمان خان ریاضی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج اللہ کی توفیق، اس کے احسان سے تربیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اسلام بڑا ہی پاک و صاف، شفاف مذہب ہے، جس مذہب کی بنیاد ہی روز اول سے اقرا کی بنیاد پر ہو کہ اے نبی پڑھیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ پڑھنے اور پڑھانے کا یہ سلسلہ الحمدللہ عہد نبوی ہی سے چلا آ رہا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا اور آپ کا یہ محبوب ادارہ آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی کے لیے ہر طرح سے کوششیں کر رہا ہے، آپ کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، غزوہ بدر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو مسترد کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی اور یہ طے پایا کہ جتنے کفار قید و بند ہو کر آئے ہیں مدینہ میں، صحابہ کرام کے جو انصاری صحابہ مدینہ میں ہیں، ان کے بچوں کو یہ کفار قیدی تعلیم دیں گے۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 قیدی زندہ گرفتار ہو کر آئے تھے مدینہ میں۔ تو ان قیدیوں کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عمر، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے جو گرفتار ہو کر قید ہو کر مدینہ آئے ہیں ان کو پڑھائیں گے۔ یعنی ہم اس اول سے ہی پڑھائی کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشاں ہیں۔ اسی لیے اپنا ادارہ، ہم سب کا محبوب ادارہ، ہر ممکن طریقے سے آپ کی تربیت کے لیے کوشاں ہے، سرگردہ ہے کہ ہمارے طلبہ ایک ذمہ دار بنے اور اپنے تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دیں، پڑھائی کے اوپر زیادہ دھیان دیں، کیونکہ علم ہی جو ہے ایک روشنی ہے۔ اس روشنی کو پا کر کے جو طلبہ آگے بڑھیں گے، یقیناً ان کا مستقبل کامیاب ہوگا۔
تاریک نہیں ہوگا۔ لہذا میں تمام طلبہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر اساتذہ کا احترام کریں، معلمات کی قدر کریں، ان کا کہنا مانیں۔ آپ کے اندر جب اطاعت و فرما برداری آئے گی، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور رب قدیر سے یہ دعائیں کرتا ہوں کہ اے رب قدیر ہمارے تمام طلبہ کو انہیں کامیاب بنا، ان کے جو عزائم جو مقاصد ہیں تعلیم کے تعلق سے اے رب قدیر ان کو پائے تکمیل تک پہنچا، اور ہمارے معلمین اور معلمات کی وہ تابعداری احترام کرنے والا ان کو بنائے، اور افواہش سے ہر طالب علم کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ ہمارے تمام طلبہ کو نیک نیتی کے ساتھ پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، روزانہ آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کے تعلق سے ہدایات دی جا رہی ہیں جن پر آپ کو سختی کے ساتھ میں عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی ہدایت کے وقت کی پابندی ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ آپ صبح وقت پر اسکول کے لیے گھر سے روانہ ہوں اور اسکول ہی آئیں۔ جب آپ کے والدین کو پتہ ہو، آپ کے گھر میں یہ پتہ ہو کہ آپ کو اسکول کے لیے روانہ کیا گیا ہے یا آپ اسکول جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اسکول ہی آئیں، ادھر ادھر کہیں اور نہ بھٹکیں۔ کوئی بھی ایسے حالات میں آپ کے ساتھ میں کچھ غلط ہوتا ہے، کچھ معاملات پیش آتے ہیں، کوئی حادثہ ہوتا ہے یا پولیس کی طرف سے کوئی انکوائری کے معاملات اگر اسکول تک پہنچتے ہیں تو اسکول اس سلسلے میں صاف طور پر آپ کے اٹینڈنس ریکارڈ کی بنیاد پر یہ بتائے گا کہ یہ طالب علم اسکول میں موجود نہیں تھا۔ اس لیے میں واضح طور پر یہ ہدایت آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو، آپ کے والدین کو، اسکول کو، اساتذہ کو کوئی پریشانی ہو۔ اسکول کے لیے نکلیں تو اسکول پہنچیں، یہاں پر پابندی کے ساتھ میں اپنے اساتذہ کی فرما برداری کریں، حکم مانیں، ساتھ ہی ساتھ ہر کام مکمل کریں، ہر ہدایت پر عمل کریں، اور پھر جب اسکول سے چھٹی دی جائے تو سیدھے گھر جائیں۔ پھر وہی ہدایت میں آپ کو دوں گا کہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، شہر میں کہیں گلیوں میں کسی اور مقام پر سنسان جگہ پر جا کر نہ بیٹھیں۔ یہ میں بہت سختی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی حالات ہیں اس کے مطابق آپ کو کسی بھی ایسی غلط حرکت سے بچنا چاہیے، غیر سنجیدہ ایکٹیویٹی سے بچنا چاہیے۔ آپ جب اسکول سے تعطیل دی جائے، چھٹی دی جائے تو آپ سیدھے گھر جائیں، یونیفارم چینج کریں، اس کے بعد اپنے والدین کی ہدایت کے مطابق ان کے علم میں لاتے ہوئے کوئی بھی کام کریں۔ کوئی بھی ان ہدایات پر عمل نہیں کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے یا ان ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق یونیفارم میں گھومتا ہوا کہیں پایا جاتا ہے، کوئی غلط سرگرمی کرتا ہے، غلط ایکٹیویٹی کرتے ہوئے قصوروار پایا جاتا ہے، تو اسکول اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ یہ تمام باتیں کلاس ٹیچرز بھی ابھی پہلے پیریڈ میں بتا دیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت طلبہ کا پڑھائی پر صرف ہونا چاہیے، کیونکہ امتحانات بالکل قریب ہیں۔ امتحان کا ٹائم ٹیبل بن چکا ہے اور 8 اکتوبر 2024 سے آپ کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ بہت کم وقت امتحان میں رہ گیا ہے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا پڑھائی میں صرف کرنا چاہیے، پڑھائی کو دینا چاہیے۔ ہر کام، تحریری کام مکمل ہونا چاہیے، وقت پر اسکول آنا چاہیے، غیر حاضری سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ تمام ہدایات ہیں
جو آپ کے لیے اس وقت ضروری ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے طلبہ کو ہر طریقے سے سکھاتے ہیں تاکہ وہ سیف رہیں، محفوظ رہیں، کوئی غلط ایکٹیویٹی نہ کریں، کوئی بھی غلط سرگرمی سے بچے۔ یہ بہت ضروری ہے۔